کل آپ کی لانگ مارچ سٹارٹ ہو رہی ہے، سارے ملک کی نظریں اس پہ ہیں، ہر ایک کے دل کی دھڑکن رکی ہوئی ہے، مگر کل آپ کے بڑے قریبی ساتھی فیصل واڈا صاحب نے بڑا ڈرا سا دیا ہے کہ یہ خونی مارچ ہوگا، لاشیں گریں گی، تو آپ کو بھی کوئی ڈر ہے؟ اور یہ لاشیں کون گرائے گا؟ 26 سال سے عامر میں پولیٹکس کر رہا ہوں، 26 سال سے، اور شاید ہی کسی نے اتنے زیادہ پروٹیسٹ کیے ہوں جو ہم نے کیے ہیں۔ 126 دن کا ہم نے دھرنا دیا۔ ہماری ساری تاریخ ہے کہ ہم ہمیشہ پرامن آئین کے اندر رہ کے، قانون کے اندر رہ کے احتجاج کرتے ہیں۔ کئی جگہ ہمیں پرووکیشن ہوئی، 25 مئی کو انہوں نے ہمارے اوپر بڑا ظلم کیا، جس طرح کا انہوں نے فورس یوز کی، پولیس نے گھروں میں جا کے لوگوں کے اوپر، عورتیں بچے، نہ چادر نہ چار دیواری، اور جو وہ پرووکیشن تھی، اگر میں 26 مئی کو آگے نکل جاتا، دھرنا کر دیتا، تو تب انتشار ہونا تھا، جس کی ایک ہی وجہ تھی کہ میں نے کال آف کر دیا کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس کے بعد وہ پیسفل سے، ہماری پرامن سے چلا جائے انتشار کی طرف۔ یہ ہماری بالکل پرامن ہوگی، آئین اور قانون کے بیچ میں ہوگی۔ اسلام آباد میں ہم کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے جو کہ قانون اور جو عدالت نے جس کی پرمیشن نہیں دی، مثلا ریڈ زون ہے، ہم بالکل ریڈ زون میں نہیں جائیں گے۔ جو عدالت نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ 3 لوکیشنز کے اوپر ہم کر سکتے ہیں، انہی کے اوپر ہم نے اپلائی کیا۔ اور یہ وار آن ٹیرر کی وجہ سے ہماری جو ایجنسیز تھیں، کیونکہ وہ سیکیورٹی ایشوز تھے، ان کا رول بڑھ گیا، وہ اٹھا لیتے تھے لوگوں کو کہ یہ تنقید کے اوپر اور فوج کو یا سیکیورٹی کے اوپر۔ اور جو 2-3 دفعہ ہوا ہے، میرے نہیں خیال میں، جو میری نظر میں تھے، ایک عامر متین کا کیس تھا، ایک اسد طور کا پتہ چلا کیس ہی کچھ اور تھا، وہ کوئی اور چیز تھی، یعنی وہ ایجنسیز کا متی اللہ کو اغوا کیا متی اللہ کا تھا، اور ایک اور شاید تھا، ابصار عالم کو گولی لگی۔ لیکن وہ ہمیں جہاں تک پتہ ہے کہ ہمارا کوئی وہ نہ گورنمنٹ کا کچھ تھا، مجھے یہ متی اللہ کا ایجنسیز کا تھا، لیکن اور مجھے نہیں پتا۔ لیکن میں آپ کو سر دیکھیں، یہ پرانی عادتیں پڑی ہوئی، میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر رول آف لاء، جس کے لیے میں سب جدوجہد کر رہا ہوں 26 سال سے، مینز کہ کوئی ادارہ قانون سے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے پاکستان میں، ہمارے مافیاز ہیں جو قانون سے اوپر ہیں، رولنگ ایلیٹ ہے قانون سے اوپر ہے، جو پولیٹیشنز ہیں وہ NRO مانگتے ہیں قانون کے نیچے آنے۔ یہ ہمارا، اگر مجھے کہنا کہ ایک پرابلم پاکستان کا وہ یہ ہے، اور میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ کسی کو، اور میں اور زیادہ ڈٹرمنڈ ہوں کہ یہ جو ہم نے دیکھی اپنے جو سختی ہمارے ساتھ، آپ میرے 3.5 سال لے لیں، جو 6 مہینے میں ہوا ہے، جو میں نے پاکستان میں سختی دیکھی ہے، میں نے ضیاء الحق کے دور میں نہیں دیکھی۔ مشرف کے دور میں جیل میں گیا تھا، مشرف کا دور لبرل تھا، جو یہ 5-6 مہینے ہوئے ہمارے سے۔ آج ISI چیف کی اس تاریخی پریس کانفرنس کے بعد مجھے لگتا ہے سیاست میں تناؤ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ظاہر ہے آپ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں کل سے، اور وہاں سے یہ بار بار کہا جا رہا ہے، آرمی چیف یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا، مگر ساتھ میں یہ جملہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو ہم نظام درم برم نہیں کرنے دیں گے، کسی کو ملک روکنے نہیں دیں گے۔ تو وہ کیا، ان جملوں سے آپ کیا مطلب لے رہے ہیں؟ کوئی ہمیں ڈرنا چاہیے؟ کوئی آپ وہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے، اس میں کیا ہوگا؟ میں کاش کے نظام دھرم برم نہیں ہونے دیں گے، 6 مہینے پہلے یہ کر دیتے، نہ دھرم برم ہونے دیتے، آج بڑا غرق نہ ہوتا ملک کا جو آج قوم گزر رہی ہے۔ لیکن دیکھیں، نظام تو تب دھرم برم ہوگا اگر ہم سری لنکا والا سچویشن کریٹ کر دیں۔ میں عامر آپ کو آج یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تحریک انصاف نہ ہوتی، جس طرح 6 مہینے میں 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے، جس طرح ہر چیز کے اندر، کوئی مجھے جو بجلی بل، جو ہر چیز لے لیں، جو تنخواہ دار طبقہ پس گیا ہے، جو بے روزگاری ہو رہی ہے، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، کسان سڑکوں پہ، یہ سری لنکا کی طرف جائے پاکستان، اور وہ پھر کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ان کو شکر کرنا چاہیے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو کہ سارا جو پروٹیسٹ ہے اس کو پرعزم رکھتی ہے۔ ہم آئین کے جلسہ کرتے ہیں، کبھی اتنے زیادہ اور اتنے بڑے جلسے نہیں ہوئے جو 6 مہینے میں ہوں۔
ہم جلسے کرتے ہیں، پرامن طریقے سے واپس چلے جاتے ہیں، اپنی آواز بتاتے ہیں، پرابلمز بتاتے ہیں. یہ ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹی جب کر رہی ہو. جب پولیٹیکل پارٹیز کو آپ کرش کر دیں، جو یہ انہوں نے کوشش کی ہے 6 مہینے، جتنے میرے اوپر کیسز ہوئے ہیں، مجھے ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کی، ہر چیز ڈھونڈ رہے ہیں. یہ الیکشن کمشنر اپنا چن کے وہ پوری طرح مدد کر رہے ہیں ان کی کہ کسی طرح ڈسکوالیفائی کر دیں. اگر یہ پولیٹیکل پارٹی نہ ہو، پاکستان کیوس کی طرف جائے گا، اور کوئی فوج نہیں کنٹرول کر سکتی ملک جب وہ کیوس کی طرف چلا جائے، کیونکہ 22 کروڑ کا پاکستان ہے. میں لانگ مارچ پہ آپ کی واپس آنا چاہوں گا کہ ایک آپ نے بہت بڑا اعلان کر دیا ہے، اور اس وقت پاکستان کی ساری سیاست کا محور یہی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ میک اور بریک ہے، آپ کے لیے نہیں، اور بھی بڑے پاکستان کے لیے بھی جو ہے ہر ایک کی نظریں اس کے اوپر ہیں. پہلے ہمارا تاثر تھا کہ یہ آپ نومبر میں کریں گے، یہ ایک دم سے پھر بڑے شارٹ نوٹس پہ 28 تاریخ کو کل سے آپ نے کر دی. تو اس کے پیچھے کوئی خاص اصرار تھا، کوئی منطق تھی، کیا تھا؟ نہیں، اصل میں ہر چیز ٹیپ ہوتی ہے، ٹیلی فون ٹیپ ہوتا ہے، ہماری میٹنگز کی ساری خبریں نکل جاتی ہیں. تو اس لیے میں نے یہ اس باری کسی کو نہیں بتایا تھا، نہ ٹائمنگ، نہ میں نے کرنا کیا ہے. میں نے بتایا کیونکہ ہر ہماری خبر پہنچ جاتی ہے، یہ ہر چیز ٹیلی فون، کوئی گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے آ کے، وہ گاڑی کھڑی ہوتی ہے، وہ دور بھی کھڑی، وہ ساری چیزیں آپ کی سن رہی ہوتی ہیں. تو ایسے میں ویسے آپ کو صحیح بتاؤں، 50 سال میں پبلک میں رہا ہوں، کوئی کسی اتنی دیر کوئی آدمی، آپ یاد ہے آپ چھوٹے سے ہوتے تھے جب شروع میں میری آپ سے انٹریکشن ہوا، تو میرے سے شکر ہے آپ نے یہ کہا ہے. جو ہے کافی لوگ مجھے آپ سے بھی عمر زیادہ، میں عمر میں آپ سے زیادہ سمجھتے، میرے بال زیادہ سفید ہیں. مجھے یاد ہے آپ کی شروع میں آپ کی فنڈ ریزنگ جب ہوئی تھی، میں ان دنوں بڑا انوالو تھا. 40 سال کب سے. تو میں نے ملک کو ایوالو ہوتے دیکھا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس ملک کے اندر جو آدمی پبلک آئی میں تھا، ایک پبلک ایک سپورٹ سٹار تھا، ایک پھر میری قوم نے مدد کی ہاسپٹل بنانے میں، پھر میں پولیٹکس میں پتہ نہیں اب 26 سال ہو گئے. مجھے کبھی جو پچھلے 6 مہینے میں جس طرح مجھے ٹریٹ کیا گیا ہے کہ جیسے میں کوئی قوم کا مجرم ہوں، جیسے میں کوئی قوم کا غدار ہوں، جیسے میں قوم کا کوئی دشمن ہوں. یعنی میں نے کبھی اس طرح کی فیلنگ نہیں کی کہ میرے نوکروں کو پیسے دیے جا رہے ہیں میرے خلاف سپائی کرنے کے لیے. میں 2 نوکروں کو پیسے دیے جا رہے تھے، ڈیوائس پہ رکھنا تھا میرے گھر میں سننے کے لیے، ٹیلی فون میرے سیکیور لائن، اور جب میں پرائم منسٹر تھا شروع ہو چکا تھا، سیکیور لائن پرائم منسٹر کی اس کے ٹیپ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. یعنی یہ کبھی میں نہیں سمجھتا تھا کہ چلے میں مانتا ہوں کہ میں اگر پیسہ چوری کر کے لنڈن میں بڑے بڑی پراپرٹیز اور اربوں ڈالر باہر ہوتا تو چلے سب واقعی غداری ہے ملک سے کہ ملک کا پیسے چوری کر کے باہر. میں نے ساری باہر کمائی کر کے سب کچھ بیچ کے پاکستان لے کے آؤں، میرا کوئی باہر کچھ نہیں ہے. لیکن اس طرح مجھے ٹریٹ کیا گیا تو ہمیں سارا وقت اب شک رہتا کہ پتہ نہیں یہ ہمارے کتنے لوگوں کو اور یہ اپروچ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو ڈرٹی ہیری نے گیم کھیلی ہے کل اس کو چینج کیا ہے، پتہ نہیں کس طرح اوروں کو یہ. تو ہم بات کرتے ہوئے اب گھبراتے ہیں کیونکہ ہر چیز پہنچ جاتی ہے ادھر. تو اس لیے میں نے یہ بڑا خفیہ رکھا تھا ڈیٹ. آپ نے یہ کچھ عرصہ پہلے یہ کہا کہ آپ کے رابطے رہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور ہمیشہ رکھے جاتے ہیں اور چلتا رہتا ہے. تو ابھی بھی ایسے کوئی رابطے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی گنجائش ہے کہ بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے؟ اور وہ کیونکہ آپ نے بڑی کلیئرلی یہ کہا ہے کہ الیکشن کے بغیر بات چیت نہیں ہوگی، مگر یہ جو ابھی ایک سچویشن آ گئی ہے کہ آپ دھرنا نکالنے، آپ اپنا لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں اور وہاں سے اس طرح کی جو جملے آ رہے ہیں کہ جی لاشیں گر جائیں گی، ایک فساد ہو سکتا ہے، تو بات چیت کوئی گنجائش سمجھتے ہیں ابھی بھی بات چیت سے اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے؟ دیکھیں عامر، پہلے تو بات چیت کا صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے. میں ان کو بائی دا وے یہ جو بیٹھے ہوئے نا شہباز شریف اور یہ سارے رانا ثناء اللہ، میں ان کو سیاستدان نہیں سمجھتا، میں ان کو جرائم پیشہ لوگ سمجھتا ہوں. میں ان کی تاریخ جانتا ہوں، میں جانتا ہوں یہ شروع کب ہوئے تھے سارے پولیٹکس میں. نہیں میری مراد میں پہلے کمپلیٹ، میں صرف کہہ یہ رہا ہوں کہ ان سے تو صرف ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، الیکشن انہوں نے کروانے نہیں ہے.
یہ مجھے پورا پتہ ہے. میں نے بڑی انتظار کی, کوشش کی, اسٹیبلشمنٹ کو ایز این امپائر بیچ میں ڈالا کہ آپ سمجھ جائیں, کیونکہ میں نے کہا میں ان کو قبول نہیں کروں گا. اور ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم الیکشنز کروائیں. دیکھیں اگر میں قبول کر جاتا ہوں, میں صرف اپنی قوم کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ انہوں نے 20-25 کروڑ روپیہ ریٹ لگا دی ہمارے لوگوں کو خریدنے کی.